بندے کی صفات جب سے اللہ نے دی ہیں تب سے ہیں. اللہ کی صفات ہمیشہ رہیں گی اور بندے کی صفات کا فنا ہونا ممکن ہے. اللہ کی صفات کسی کے تحت نہیں، کسی کے قبضے میں نہیں، اور انسان کی صفات اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے. اور اللہ کی صفات لامحدود ہیں، بندے کی صفات محدود ہیں. اب ہمارے پاس یہ صفات ہیں: حیات، علم، قدرت، سماع، بصارت. ہم سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور ارادہ بھی کرتے ہیں، اور پھر کلام بھی کرتے ہیں. ان صفات کو بروئے کار لا کر اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کو 7 دن کی پابندی اس طرح کرنی ہے کہ پہلے دن 8:01 پہ آنا ہے، دوسرے دن 8:02 پر آنا ہے، تیسرے دن 8:03 پر آنا ہے، اور 6 دن کی آمد کا وقت روزانہ کے حساب سے الگ الگ ہوگا، اور آپ کو پابندی سے اس وقت آنا ہے. اس سے پہلے آئیں گے تو کام پر قبول نہیں کیا جائے گا، اور تاخیر سے آئیں گے تو کام پر آنا قبول نہیں کیا جائے گا. کیا ہم میں سے کوئی انسان ایسی پابندی کر سکتا ہے کہ روزانہ الگ الگ وقت پر ایک ہی منٹ کے فرق کے ساتھ جائے؟ حالانکہ ہمیں زندگی اللہ نے دی ہے، حیات ہے، علم ہے، قدرت ہے نا، سماع ہے، بصر ہے، ارادہ ہے، کلام ہے. ان صفات کے ہوتے ہوئے بھی ہم منٹ کی پابندی نہیں کر سکتے. تو پھر آخر کیا بات ہے؟ یہ جو آسمانی گیند یعنی کرۂ شمس، یہ سیکنڈوں کی پابندی کیسے کر پاتا ہے؟ اور اس کے نظام میں ایک لمحے کا فرق نہیں تھا، جیسا کہ سورہ یاسین میں فرمایا کہ وہ شمس تجری لمستقر لہا، اور سورج اپنے ایک ٹھہراوے میں دوڑ رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. اور یہ ایک زبردست قوت والے اور علم والے کے ٹھہرانے کی وجہ سے ہے. کیونکہ اگر سورج اپنے مدار سے ذرا سا نیچے آ جائے لوگ حرارت کے مارے مر جائیں، اور اگر اپنے مدار سے ذرا سا اوپر ہو جائے تو لوگ سردی کے مارے مر جائیں. جتنی انسان کو حرارت اور برودت کی ضرورت ہے، اسی تناسب سے سورج، اسی تناسب سے اتنے ہی فاصلے پر سورج دوڑ رہا ہے. الغرض ایک لمحے کا فرق نہیں آتا. چاند کی منزلیں مقرر ہیں، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند کی منزلیں ہم نے مقرر کی ہیں. یعنی جو ہمیں نظام نظر آتا ہے کہ پہلی تاریخ کو چاند مانند ہلال ہوتا ہے، پھر دوسری تاریخ، تیسری تاریخ کو بڑھتا رہتا ہے، اور 14 تاریخ کے بعد اس کا گھٹنا بھی اسی تناسب سے ہوتا ہے. یعنی جیسا روشن 14 کو ہے ایسا 15 کو ہوگا، اور جتنی کمی 13 کو تھی اتنی کمی 16 کو ہوگی. یوں جس تناسب سے بڑھا تھا اسی تناسب سے گھٹا. تو ایک ذات کا ارادہ، اس کی قدرت کا یہ مظہر نظر آتا ہے. جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ لمحے کی پابندی حیات، علم اور ارادہ، قدرت رکھتے ہوئے ہم انسان نہیں کر سکتے، تو پھر انسانی عقل اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ جو کرۂ ارض ہے جو بے جان ہے، اس میں تو کوئی جان نہیں، اس میں ارادہ نہیں، اس میں سماع نہیں، اس میں بصارت نہیں، اور یہ لمحے کی پابندی کر رہا ہے تو یہ نہیں کر سکتا خود. یہ کرہ خود پابندی نہیں کر سکتا. کوئی ذات ایسی ہے زبردست قدرت والی کہ جو پابندی اس سے کروا رہی ہے، یہ کسی اور کی مشیت کے تحت ہے. تو انسانی عقل اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ کوئی ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے اتنی پابندی کے ساتھ، سیکنڈ کی پابندی کے ساتھ. اور انسان 7 دن پابندی نہیں کر سکتا، اور یہ 365 دن روزانہ کا وقت سیکنڈ کے حساب سے مختلف ہے. اور سال گزرنے کے بعد جو گزشتہ سال جس دن جو وقت تھا اسی وقت کے مطابق آئندہ سال اسی لمحے میں نکلتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ فرجع البصر، اپنی نگاہ دوبارہ اٹھا کر دیکھ.
حل ترا من فطور، کیا تجھے کوئی رسا نظر آتا ہے؟ فرماتا ہے کہ ثم ارجع البصر کرتین، نگاہ دوبارہ اٹھا اور ذرا نظام میں غور کر کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کر، کچھ کمی کی، کچھ نقص کی کوشش کر، نہیں کر پائے. ینقلب الیک البصر خاسئا، تیری نگاہ تیری طرف تھکی ماندی اور ناکام پلٹ آئے گی. ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تیری نگاہ تھکی ماندی، تھک ہار کے واپس پلٹ آئے گی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے سجایا اور شیطانوں کی مار کے لیے ان تاروں کو ذریعہ بنایا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب، ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے. اب انسان ذرا ایک غور کرے. یہاں پر میں ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا. ہم کسی سفر پر جا رہے ہیں اور راستے میں ایک مکان ہے، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے اور مکان میں ایک چراغ جل رہا ہے. تو صرف چراغ کا جلنا، اس کو دیکھ کر کوئی شخص اس کے مالک کا انکار نہیں کر سکتا. کوئی عقل مند انسان ہی نہیں کہہ سکتا کہ اس گھر میں جو چراغ جل رہا ہے اس کا جلانے والا کوئی نہیں ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آج ہمارے گھروں میں، ہماری مساجد میں جو بجلی کا استعمال ہے، روشنیاں چل رہی ہوتی ہیں، پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، یہ بغیر اس پاور ہاؤس کی طاقت کے نہیں چل سکتے کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا اور وہ شہر کے مخصوص مقامات پر اپنا کام کر رہا ہے. اس پاور ہاؤس کے کارخانے کی وجہ سے، اس کے کام کی وجہ سے، یا آج اس قوت اور اس طاقت کی وجہ سے یہ بجلی ہمارے گھر میں چل رہی ہے اور یہ بلب جل رہا ہے.